بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہمد باندھا ہوا تھا۔ کہا تو میرا تہمد کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا۔ میں اس پتھر کو نیچے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا کر اپنا کپڑا پہنو اور ننگے نہ چلا کرو۔ شیبان بن فروغ اور عبداللہ بن محمد بن اسما ربی نے کہا، ہمیں مہدی بن مومن نے حدیث سنائی۔ کہا ہمیں محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اونٹ ٹیلا کھجور کا جھنڈ تھا۔ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ جب ہم بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہمد گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا۔ عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے؟ حالانکہ اس نے منی خارج نہیں کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی صرف پانی سے ہے۔ حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا میں نے شباب سے سنا، کہا عبداللہ القدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا۔ سواد بن القا شباب نے کہا، میں نے عبداللہ القدوس سے سنا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روا کو عرض بنانے سے منع فرمایا۔ کہا اس سے کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا، مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تاکہ اس میں ہوا داخل ہو۔ امام مسلم نے کہا، میں نے عبید اللہ بن عمر قواری سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ مہدی بن ہلال کے عالمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد ایک آدمی سے کہہ رہے تھے، یہ نمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹ رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے ابو اسماعیل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ حماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا، بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھو ڈالے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ دو مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا، غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے، اور مہاجرین نے کہا بالکل، جب اختلاط ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔
ابو بردہ نے کہا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چٹکار دلاتا ہوں۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا میری ماں جہاں کہا ام المومنین میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ ام کلثوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان دونوں پر غسل ہے؟ اور اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ہم دونوں میاں بیوی کرتے ہیں پھر ہم دونوں نہاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسی چیز کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔ عطا بن جسار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شان تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ محمد بن عمرو بن عطا اور علی بن عبداللہ بن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت والی ہڈی یا کچھ گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا یا پانی کو نہیں چھوا۔ ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں زہری نے جعفر بن عمرو بن امیہ زمری سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاں سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد عمرو بن حارث نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمرو بن امیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے ایک شان سے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے اس میں سے کھایا پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری پھینک دی، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ بھونتا تھا، آپ اسے کھاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے تھے۔ عقیل نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا یقیناً اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔ محمد بن عمرو بن لحالہ نے محمد بن عمرو بن عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا۔ آپ نے 3 لقمے تناول فرمائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔